اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، نکاح کا ارادہ ہے، اگر لڑکا ہے وہ، لڑکی ہے وہ، جس سے شادی کرنی ہے پہلے اس کا ناپ تول کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ ماں باپ کے سامنے اونچے الفاظ میں گفتگو نہ کی جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اسی درمیان کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ماں باپ کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے اور ان کا احترام لازم ہے، ان کے آگے زبان درازی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوسرے پہلو پر، تصویر کے دوسرے رخ پر ماں باپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ماں باپ کے احترام کی بات کی گئی ہو پھر اولاد کی بات نہ کی گئی ہو۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو عزت دے، ان کا بھی اکرام کیا کرے، احترام کیا کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور بڑے جاؤ جلال والے خلیفہ تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرا بیٹا میرا کہنا ہی نہیں مانتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ قرون اولا کا دور تھا، بہترین انسانوں کا دور تھا۔ اس دور میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا کہ وہ جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانے۔ یہ تو آج کل کا دور ہے نا، یہاں عام بات ہے۔ یہاں اگر کوئی کسی کو جا کے کہے کہ جی میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہو، تو کہے گا گھر گھر کا رونا ہے جی، ہر ایک گھر کا یہی رونا ہے۔ لیکن اس دور میں تو یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک بندہ آ کے شکایت کرے کہ یا امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، وہ حیرت زدہ ہوئے، اچھا ایسا بھی کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کا کہنا نہ مانتا ہو، بلاؤ اس کو۔ تو اس کو فوراً دربار پہ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاہ و جلال والے خلیفہ تھے، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو پوچھا اس بندے کے کہ ہاں اپنے بیٹے تیرے باپ نے شکایت دی ہے کہ تم اپنے باپ کی کہنا نہیں مانتے ہو، تو بڑی بے باکی سے کہنے لگا ہاں جی بالکل، میرے باپ کی شکایت بالکل درست ہے، صحیح کہہ رہے ہیں ابا جی کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تم اپنا جرم بھی قبول کرتے ہو کہ یہ تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا؟ کہتے ہاں جی بالکل، میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں ان کا کہنا نہیں مانتا۔ بڑی حیرانی ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل والے تھے، انصاف والے تھے، معاملے کی طے کو سمجھ گئے۔ اس بچے کو بٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، کیا اولاد کے ماں باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اولاد کا کوئی حق نہیں بنتا اپنے ماں باپ پر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو نعمتوں کا ذکر کیا جن کو نعمت اولا کہا گیا، دنیا کی بہترین نعمتیں جن کو کہا گیا۔ کون سی؟ ایک اولاد، دوسری مال۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی مثال نہیں ہے، ایک اولاد اور دوسرا مال، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ ہاں بالکل،
حکم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم فرمایا کہ اولاد کے اوپر اولاد کے ماں باپ پر 3 حق ہیں. کون سے یا امیر المومنین؟ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نکاح کرنا ہو، جب کوئی نوجوان نکاح کرنے کی نیت کر لے. اچھا نکاح کیوں کرتے ہیں بتائیے بھائی؟ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، شادی کیوں ہوتی ہے جی؟ ملک میں تو عیاشی کے اڈے اب تو گلی کوچوں میں کھول دیے گئے ہوٹلوں کے نام کے اوپر. شادی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جو ہوٹلوں میں 500 روپے دے کے کر رہے ہو وہی نہیں. یہ نکاح، یہ شادی، یہ منڈپ، یہ آپ کا آنند کارج، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، یہ اتنا بڑا عمل. چچا کو بلاؤ، ماما کو بلاؤ، تایا کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو. کیا بات ہے؟ ایک عورت اور مرد نے ملنا ہی تو ہے. یہ اتنا بڑا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ پتہ لگا یہ نکاح اس لیے نہیں ہے کہ صرف ایک لڑکا لڑکی نے ملنا. نکاح اس لیے نہیں کہ 2 جسموں کا تعلق بنے گا. یہ نکاح اس لیے ہے کہ ان دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا ہے. ان کے ملن کے بعد اولاد پیدا ہونی ہے. انسانیت کا ایک نیا جیب دنیا کے اندر آنا ہے جو کہ دھرتی پر آ کے سماجک ویوستھا میں ایک اچھا انسان بنے گا. اگر نکاح صرف ایک عورت مرد کے ملنے کی بات ہوتی پھر تو وہ ایک ہوٹل کے اندر روزانہ ہو رہا ہے. نکاح اس مقدس رشتے کا نام ہے جو انسانیت کو پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نکاح کا ارادہ ہے. اگر لڑکا ہے وہ، لڑکی ہے وہ، جس سے شادی کرنی ہے پہلے اس کا ناپ تول کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھا باپ چاہیے بچوں کو. کیوں؟ ایک اچھی ماں چاہیے بچوں کو. یہ ناپ تول نہیں کہ دولت کیسی ہے، یہ ناپ تول کہ کردار کیسا ہے، پڑھا لکھا کیسا ہے، پیچھے اس کے محلے والے کیا کہتے ہیں، شرم و حیا کیسی ہے، عیاش تو نہیں، بدماش تو نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. نکاح سے پہلے پیارے پیغمبر نے حکم فرما دیا کہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ تمہیں اولاد عطا کرنی ہے نا اللہ نے. اس لیے جوڑے کے اوپر ہی حکم جاری کر دیا کہ جب جوڑا بنانے لگو آپس میں تو یہ طے کر لو کہ اچھے لوگوں کا جوڑ بن رہا ہے تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھے ماں باپ میسر ہو سکے. یہ پہلا حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ اولاد کو تو نہیں پتا نا کون ہوں گے، لیکن ماں باپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، ہم کس سے رشتہ جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جو باپ نکاح سے پہلے گاڑی مانگ رہا ہو تو لعنت ہے ایسے باپ پر اور اس لڑکی والا پر جو اپنی بیٹی ایک ایسے مرد کو دے رہے ہیں جس نے پہلے جہیز کے لیے منہ کھول رکھا ہے، جس نے پہلے ہی اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں خونی پنجے. وہ کیسا بہترین باپ ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے اس بات سے. جن کی بیٹیوں کی زبان دراز ہو، سر پر روپٹہ نہ ہو، آنکھوں میں حیا نہ ہو، وہ کیسی بہترین ماں بن سکتی ہے؟ یہ تو شادی سے پہلے طے ہونا تھا کہ ماں کیسی حیادار ہونی چاہیے، ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے. کیونکہ آنے والی نسل کا یہ حق ہے کہ ان کو بہترین ماں باپ کی ضرورت. پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں. اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین پہلے تو میری ماں باپ نے ایک فاحشہ عورت سے نکاح کیا، چلو کوئی بات نہیں. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے کیڑا رکھا. جبکہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. دل کی تختی پہ لکھ لیجئے بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت نام رکھو، اچھا نام رکھو، بہترین نام رکھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ برا نام رکھ دیں اب 6 مہینے بعد کسی کے کہنے پہ پلٹ دیں. نہیں، جو پہلے دن نام رکھا گیا اسی کے اثر آپ کی زندگی کے اوپر مرتب ہوں گے.
اس لیے یہ دوسرا حق ہے بچوں کا کہ بہترین کہنے جی میرا نام اس نے کیڑا رکھ دیا. اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے اولاد کا ماں باپ پر کہ وہ اولاد کو اچھی تربیت دیں, اولاد کو اچھا پڑھائیں, اولاد کو اچھا کھلائیں, اولاد کی بہترین نظم رکھیں, اولاد کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں. یعنی میرے باپ نے تو ساری زندگی کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں, میں 19 سال کا ہو گیا ہوں, نہ اچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف, نہ کبھی یہ کہا کہ مدرسے چلے جاؤ, اسکول چلے جاؤ, پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, صرف پیسہ صرف پیسہ. پیسے کے ساتھ تربیت نہیں خریدی جا سکتی ہے میاں صاحب. یہ پہلا موقع ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تو کیسا باپ ہے کہ تو نے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر دیا, اور پھر اگر ہوگا کیوں نہیں ایسے. آج کل کے ماں باپ بھی دیکھیے, پیارے پیغمبر کہتے ہیں اولاد کو چھاتی سے لگا کے پالو. کب تک؟ جب تک اس کا دودھ نہ چھوٹ جائے. ہم نے کیا کیا, ایک ایک 2-2 سال کے بچے پلے ویل اسکولوں میں بھیجنے شروع کیے, جب بڑے ہوئے تو ڈے بورڈنگ میں شروع کیے, جب اس سے بڑے ہوئے تو ہاسٹل میں ڈالے, جب اس سے بڑے ہوئے تو یونیورسٹی بھیج دیے. اب وہ جب پڑھ لکھ کے آئے ہیں انہوں نے پہلے تمہیں اولڈ ہوم بھیجا ہے, کیونکہ تم نے ان کو جگر کے ساتھ لگا کے نہیں پالا, تم نے صرف ان کو دولت کے بل کے اوپر پالا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.